اشرفی آستانہ سلامت رہے، پیر و مرشد ہمارے سلامت رہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلہ یہاں رکا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب کا سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آ گیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، آقا آپ جا رہے ہیں۔ آقا جب وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، وہ آقا کو کہتے ہیں آپ اونٹ لے جائیے، آپ اونٹ لے جائیے۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب آقا ان کی نظر سے دور چلے جاتے ہیں۔ جب آقا ان کی نظر سے دور چلے گئے، اچانک ایک شخص پوچھتا ہے، ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، قیمت نہیں دی۔ کہا کیا کیا؟ کہا ادھار دیا۔ کہا ادھار دیا، نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو؟ ایڈریس نہیں جانتے۔ پتہ ہے کون ہے؟ نہیں پتہ۔ کوئی ضامین نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ یہ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، کوئی بندہ آئے جس کا نام پتہ نہیں، ایڈریس پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ ایسے ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا، ارے تم کہتے ہو کہ ہم اس کا نام پوچھتے، پتہ پوچھتے، ایڈریس پوچھتے؟ ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے۔ ارے جب وہ بولتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں، پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا، ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا، تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم ان کے میٹھے بول سن رہے تھے۔ ارے میں تو اس کے کنڈل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی کنڈل والی زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں، لم یاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتشن و سخاؤ کا اتم ہے غیث اے پاک ابر کرم، ہے غیث اے پاک ابر کرم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا، مخ چند بدر شاشانی ہے، مٹھ چمکے لاٹھ نورانی ہے، کل زلفت یک مستانی ہے، مخمور یکی ہند مد بھریاں۔ وہ ان کا حسن تھا، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے، میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے۔ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو ہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو ہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے، میرے کفن میں غیث ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں غیث ہوئے جانا کی بو رہے، جو ان کے زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں ان کے لیے شعر۔ خلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، خلا غضب ہوا
تیری زلف دراز کا پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی۔ وہ ان کے زلفوں کا اثر ہے، لوگ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان دیتے ہیں۔ آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہے، ہمیں کہاں یاد رہی کہ قیمت کتنی ہے، نام کیا ہے۔ ابھی کلام ہو ہی رہا تھا، ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا، اونٹ دے دیا، نام بھی نہیں پوچھا، پتہ بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا، یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا۔ لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب مسکراہٹ ہوتی تھی، جب وہ مسکراتے تھے ان کی دانتوں کی چمک کو دیکھ رہا تھا، جب وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں میں نظر آتا تھا۔ مازاک کا کجلا نین بھر، وہ شمس کا بٹنا مکھ کے ملے، میم کا گنگت شہر تلے، وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسین کی چمک داتن میں، طٰہٰ کا کرشمہ آخن میں، والفجر کا جلوہ کالن میں، وہ رب کا پیارا آوت ہے، وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کی دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے، ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا، پتہ پوچھتا۔ ارے دیکھتے نہیں، تم دانتوں کو دیکھتے تھے، میں ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسے کھو گیا تھا۔ ارے میں تو بھول چکا تھا، ہم تو اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے کہا ارے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ کلام میں تاثر ہوا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے، وہ کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، میں ضمانت دیتی ہوں، تمہارے اونٹ کی قیمت ادا نہ کی تو میں ادا کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو، شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو، کوئی تو پہچانتا ہے، کوئی اور ضامن نہیں تھا، ضمانت دینے والا نہیں تھا، شکر ہے تم جانتی ہو۔ کہا جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے، مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کہا پھر ضمانت کا ہے کہ کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو خیمے میں سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا۔ ارے سنو سنو سنو، کہا کہ جس کا چہرہ ایسا حسین ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے آقا کے حسن ہی ایسا ہے، تم کہتے ہو کہ تم ان کی طرح ہو، ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے جاؤ، دیکھتے ہیں تیرے چہرے کے حسن کو دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے، کون ضمانت دیتا ہے۔ اور ابھی بات ہو ہی رہی تھی، کلام ہو ہی رہا تھا، اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے، صحابہ آ گئے قیمت لے کر۔ کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ کچھ کھجوریں بھی رکھ لو اور قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا اب قیمت کو چھوڑو، اب سودے کو چھوڑو۔ کہا کیوں؟ کہا اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ ارے قیمت کو بھول جاؤ، قیمت کو چھوڑو، ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ ارے کیا ہوا، کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، ایک ماہ عدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھوک گیا سب تن من دھن، مورا پھوک گیا سب تن من دھن۔ ہاں وہ سونا تھا کہاں سے؟ ارے کہا وہ دیکھتے نہیں، وہ سامنے ہی تو ہے، مدینہ منورہ، اپنی قسمت پہ ناز کرو، یہ وہی محمد عربی ہے۔ ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا گا رہی ہے، تم خوش بخت ہو، تم مدینے کے قریب آ گئے ہو۔ کہا پھر لے جاؤ۔ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کر واپس آ رہا تھا، سارے قافلے والوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کے تیور دیکھنے کے لائق، گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاک سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بیک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بتاؤ آخر تم کس اعتبار سے آقا کی طرح ہو؟ یہ گفتگو اگر جاری رکھیں گے تو رات ہو جائے گی، فجر ہو جائے گی، صبح ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب